نے قربانی دی ہے اور مسلمانوں ہی نے یہ تحریک شروع کی تھی، وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ہم ملک کی ساری تعمیر کرنے کے لیے تیار ہیں اور کریں گے، یہ ہمارا جو ہے ذمہ داری ہے، لیکن اللہ نے جو قانون ہم کو دیا ہے اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو نکاح کا قانون دیا، آج اسی کے لیے یہ پروگرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور بزنس کی طرف سے، تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ ہے اصل میں میرا مدعا، کہ لوگ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پورا خرج علی بات، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں اپنے بندوں کے لیے نکالی، اللہ نے ساری نعمتیں بندوں کے لیے نکالی، اچھے کپڑے، اچھے گھر، اچھے کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی جو پاک اور طیب ہیں، تو اس کو کس نے حرام کر دیا؟ پھر اس کے بعد کہا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات، یہ ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں، ان کو کنٹرول میں رہنا چاہیے تاکہ انصاف اور عدل قائم کر سکیں اور سب کے درمیان جو ہے عدل قائم کریں، قسط قائم کریں، اس کے لیے ہے۔ اور آخرت میں تو انہی کے لیے ہے، خالصتا یوم القیامہ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی جو ہے آیتوں کو کام کرنے سمجھنے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے۔ تو محترم حضرات، آج یہاں پر بھارت ہمارا آزاد ہوگا، یہ ملک ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ کوئی حکومت صرف اس لیے نہیں چل سکتی کہ وہاں کوئی ایم ایل اے آ گیا، ایم پی آ گیا۔ آج ملک کون چلا رہا ہے؟ سرمایہ دار چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں امبانی اڈانی چلا رہے ہیں۔ جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ملک کی تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تجارت کو حلال کیا ہے اور بیاس کو جو ہے حرام کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس میں آگے ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کی ساری اسکیم کو ہم نے استعمال کر کے دیکھا، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ زبردست اسکیمات ہیں۔ اب جیسے مچھلی کا پالن ہے، آپ سمجھ جائیے، تو 25 لاکھ کی اسکیم ہے، تو اس میں اگر خاتون کے نام پہ آپ کرتے ہیں تو 15 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور اگر آپ اپنے مرد کے نام پہ کرتے ہیں تو 10 لاکھ دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بینک سے آپ کو سود سے قرض لینا ہے اور اس کے بعد ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں لیتے ہیں تو مسلمان اپنا پیسہ لگائیں، تب بھی گورنمنٹ یہ سبسڈی دینے کے لیے جو ہے مچھلی کے ڈپارٹمنٹ میں تیار ہے۔ ایسے کلسٹر ہے، اگر 25 لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور اگر وہ 2 کروڑ روپے لگاتے ہیں تو 18 کروڑ روپے گورنمنٹ اپنی طرف سے دیتی ہے بغیر کسی بیاج۔ تو یہ اسکیمات لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے سٹارٹ کب کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ 20 شاخیں اس کی پورے بھارت میں بنی ہوئی ہیں اور ہم ان کی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے کتنے کارخانے ہیں، کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ہمارا ملک یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی جائیں۔ میں بھی گیا تھا، یو اے ای جا کر آیا، یورپین کنٹریز ہے، آسٹریلیا ہے، اور اس کا جو ایکسپورٹ کا لائسنس ہے وہ صرف 500 روپے میں ملتا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے جیسا آدھار کارڈ ہوتا ہے ویسا ادیم کارڈ بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سلسلے میں جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا پرستی میں لگ جائیں اور اللہ کی بات سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو اس کے لیے رفا چیمبر آف کامرس ہے، آپ rifa.org پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو ساری معلومات ملے گی۔ کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے آپ اس میں سوال لکھیے تو آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر جواب ملے گا۔ دوسری بات ہے، میں سورہ نور کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے۔ سورہ نور میں اللہ کی نور کو، اللہ نور السماوات والارض، پھر مسجدوں کی اہمیت بتائی گئی۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بزنس میں لگ گئے تو جو ہے اللہ کی یاد کو بھول گئے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ان کی بزنس ان کو نہیں روکتا ہے۔ یہ بات غلط بات ہے کہ جو آدمی بزنس کرتا ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ وقت پہ نہیں آ سکتا۔ یخافون یوما تقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پلٹ دی جائے، وہ تو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اب بزنس کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، وہ ایک آدمی ہے بزنس دکان لگا کر بیٹھا ہے، 20 سال سے وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو بزنس نہیں کہتے۔ آج کل نئے علوم آئے ہیں، اس کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی جو پراپرٹی تھی وہ بل گیٹ سے زیادہ تھی، لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھی بنا دیا مدینے کے لوگوں کو،
انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جائیداد آپ کو آدھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے صرف راستہ بتائیے. لوگ کہتے ہیں پیسوں کے بغیر تجارت ہوتی ہے کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے لیے نمونہ ہے. وہ خالی ہاتھ گئے تھے لیکن گڑ اور جو ہے گھی اور کھجور لے کر واپس لوٹے, اور بعد میں تو اتنی پراپرٹی ان کے پاس آ گئی کہ آج تک شاید ہی دنیا کے اندر اتنا کوئی امیر, آج بھی دنیا میں اتنا امیر کوئی آدمی. تو یہ سیرت سے ہم کو ملتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ کوشش کریں اور غفلت نہ برتیں. تو بزنس اس کا نام نہیں ہے کہ ہم دکان چلائیں, بلکہ بزنس اس کا نام ہے کہ آپ فری رہیں پورا اور آپ کی تجارت چلتی رہے. اسی کے لیے ٹریننگ سینٹرز کے طور پر جو ہے نا یہ رفا چیمبر آف کامرس جو ہے کام کر رہی ہے. اسی کا حکم مجھے دیا گیا تھا. ہمارے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں بھارت کے یا ہمارے لاتور کی تاریخ میں ایک بہت بڑی بات بھی ہے. مجھے تو میری جتنی عمر ہے میں نے نہیں دیکھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کوئی صدر لاتور میں آیا ہو. یہ تاریخی واقعہ, آج تاریخی دن ہے ہمارے لیے کہ اتنے دنوں سے ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ چل رہا ہے, لیکن الحمدللہ اس کے صدر کے مبارک قدم آج ہمارے لاتور میں آئے ہیں, اور ہمیں توقع ہے. اور ان کے فرزند نے جو بات کہی یہاں کی مسجد کے بارے میں, اس نے ہماری ہمتوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے, اور جو براڈ آسپیکٹ دیا دین کا انہوں نے غیر معمولی, تو الحمدللہ وہ تو ہم نے سنا ہے. انشاءاللہ مولانا سے بھی ہم بہت اچھی باتیں سنیں گے, قانونی باتیں, شریعت کے متعلق کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.